بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیاکلوا تاکہ کھائیں اس کے باغ سے، بما عملت ہو ایدیہم اور وہ جو کام کیا ان کے ہاتھوں نے، افلا یشکرون کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ سبحان الذی پاک ہے وہ ذات جس نے پیدا کیے جوڑے، کلہا سب چیزوں کے، مما تنبتو اس سے کہ اگاتی ہے زمین، ومن انفسہم اور خود ان کے نفسوں سے، ومما لا یعلمون اور اس سے کہ یہ جانتے نہیں ہیں۔ اب یہ جو آیت ہے اس پہ ذرا دیکھ لو کہ آیت اللہم الارض المیتۃ نشانی ہے، یہ وہی مضمون ہے کہ جیسے اللہ تعالی مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اسی طرح قیامت کے دن مردہ جسموں کو بھی زندہ کر دے گا۔ مردہ جسموں کو یا زندہ جسموں کو؟ زندہ جسموں کو، مردہ جسموں کو۔ دیکھو آیت الباس لہم ما راؤ کہ انہوں نے دیکھا زمین غیر آباد، فی وقت یابست لا نبات فیہ ایسے وقت میں کہ خشک ہے، اس میں کوئی نبات وغیرہ نہیں اور کوئی چیز نہیں، ثم رأوہ پھر اس کو دیکھتے ہیں حیۃ مخضرۃ متزینۃ، وہ کیا ہوتی ہے؟ مخضرہ سبز، متزینہ اور زینت والی، بے انواع النبات جو مختلف رنگوں کے اور مختلف قسم کے سبزہ زار سے جو خارج ہوتا ہے اس سے۔ پس اللہ خبر دیتا ہے من قدر علی ھذا علی احیاء الموت بعد ما بلیت اجسادہم وصاروا رمادا، اللہ نے خبر دی جو زمین کو زندہ کر سکتا ہے وہ قیامت کے دن زندوں کو بھی زندہ، مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ کب؟ بعد ما بلیت اجسادہم بعد اس کے کہ بلیت فنا ہو گئے، ختم ہو گئے جسم ان کے، اور ہو گئے وہ راکھ، رمادن اور جو قادر ہے تو نہیں عاجز کرتی اسے کوئی چیز، الی آخری۔ فہذی آیت ظاہرۃ علی البعث یہ بعث پر بالکل واضح ہے۔ یہ کون ہے؟ امام اہل سنت امام ابو منصور ماتریدی، یہ بھی کیا کہہ رہا ہے؟ جسم ختم ہو جائیں گے اور پھر اللہ ان جسموں کو زندہ کرے گا۔ تو جب جسم ختم ہو جائیں گے تو سنیں گے کیسے؟ بلیت رمادن، رماد ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور یہ کوئی رینٹ والا خطیب نہیں ہے، یہ امام ابو منصور ماتریدی ہے۔ اس کے بعد آیت ان نافیہ پہ لکھا ہے کل کی تنوین عوض ہے مضاف الیہ کے، اور لما اللہ کے معنی میں ہے، اور معنی ذرا کرو جمی، مطلب یہ ہے کہ معاشر میں سب جمع ہوں گے، کوئی بھی پیچھے رہنے والا نہیں ہوگا، سب کے سب ہمارے سامنے جمع کیے جائیں گے اور کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، غیر حاضری نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ تہ خانے سے نکلے اور دیوار کے پیچھے چھپ جائے، ایسا وہاں ماحول نہیں ہوگا۔ لیاکلوا من ثمرہ، ہاں ہو گیا بھائی۔ سبحان الذی پاک ہے وہ ذات، شفائے قہریہ اور شریکوں سے، پاک ہے وہ ذات شفائے قہریہ اور شریکوں سے۔ جہاں سمجھے تسبیح کا معنی ایک تو میں نے ذکر کیا، وہ کیا تھا؟ تنزیہ اللہ تعالی عن کل ما لا یلیق بشانہ اعتقادا وعملا وقولا، تین طریقے پہ اللہ کی تنزیہ یہ تسبیح ہے۔ اور اس کا ایک معنی یہ سمجھ لیں لغوی طور پہ کہ ہر چیز کی طہارت اور پاکی اس کے حال کے مطابق ہے۔ مثال کے طور پہ
آپ نے پڑھا ہوا ہے کپڑے کی پاکی کیسے ہوگی؟ ازالت النجاست سے. جسم کی پاکی کیسے ہوگی؟ ازالت النجاست سے. اور اسی طرح وہ ازالہ کس کے ساتھ ہوگا؟ پانی کے ساتھ. پانی یا کالما چیز ہو جس سے کپڑا پاک ہوگا، جسم پاک ہوگا. اور اگر تلوار پہ نجاست لگی ہے اس کو آپ صاف کر دیں، دھونے کی بھی ضرورت نہیں. زمین کی طہارت یبسوہا، اس کا پاک ہونا خشک ہونا ہے یبسوہا. تو مخلوق کی جیسے طہارت میں تفاوت اور مراتب ہیں، اللہ تعالیٰ کی طہارت کا کیا معنی؟ سبحانہ، اللہ پاک ہے. تو اللہ کی پاکی اور طہارت ہے شریکوں سے پاک ہونا، شفعاء سے پاک ہونا، وزیروں سے، مشیروں سے، مخلوق کی ہر مشابہت سے پاک ہونا. یہ اللہ کی تسبیح اور پاکی ہے. پاک ہے وہ اللہ الذی خلق الازواج. یہاں سبحان کیوں کہا؟ آگے خلق الازواج ذکر کیا تو اللہ زوج سے بھی پاک ہے، کیونکہ زوج سارے مخلوق ہیں. ان اللہ بطر یحب البطرا، اللہ بطر ہے، فرد ہے، واحد ہے، یکتا ہے. تو آگے خلق الازواج آیا تھا تو سبحان کے جملے کا انتخاب جہاں اس خلق الازواج کے مقابلہ میں ہے. بتایا یہ ہے کہ ہر چیز کے جوڑے ہیں لیکن اللہ جوڑی سے پاک ہے. سبحان الذی خلق الازواج، پاک ہے وہ ذات جس نے پیدا کیے جوڑے، کلہا سب چیزوں کے. اس کا کیا معنی ہے خلق الازواج کلہا؟ اس کے تین معنی ہیں، تینوں مرادیں. خلق الازواج کلہا، نمبر ایک ازواج سے مراد ہے مذکر اور مؤنث کے جوڑے، تذکیر و تانیث. ہر چیز میں تذکیر ہے، مناظر اسلام سونا نہیں ہے. ہر چیز کی تذکیر اور تانیث موجود ہے. موجودہ سائنس نے اس کو ثابت بھی کیا. سائنس ثابت اب کر رہی ہے، قرآن ثابت 1400 سال پہلے کر چکا ہے. جانوروں میں تانیث تذکیر معلوم ہے. اسی طرح نباتات میں بھی تذکیر و تانیث ہے. یہ جتنے پھل ہیں تو یہاں پر بھی ازدواجی عمل ہوتا ہے. جس طرح جانوروں میں مذکر مؤنث ہے، اسی طرح نباتات میں بھی کیا ہے؟ تذکیر و بولو شاباش، تذکیر و تانیث ہے. اور اس تذکیر مثلا کھجور ہے. مسلم میں حدیث ہے جو صحابہ کرام پیمند کر رہے تھے، وہ پیمند کس چیز کا تھا؟ نر کھجور کے وہ بعض چیزیں نکال کے مادہ کے ساتھ لگا رہے تھے. تو جس سے آپ نے ابتداء منع کیا تھا، پھر فرمایا تھا انتم اعلم بامور دنیاکم. تو کھجوروں میں تذکیر و تانیث تو سائنس سے پہلے ہی معلوم ہے. باقی موجودہ سائنس کے مشاہدہ سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ جتنی چیزیں دنیا میں موجود ہیں سب کی تانیث اور تذکیر موجود ہے حسب مراتب، اور ان کا جو فروق ہے وہ تفاوت موجود ہے. لیکن نباتات حتیٰ کہ جمادات میں بھی تذکیر و تانیث موجود ہے. بعض علاقوں میں انہوں نے مکھیاں ختم کر دی، بعض جگہ پہ باغ لگا کے مکھیاں ختم کی. تو اس مشاہدہ سے یہ چیز سامنے آئی کہ پھل نہیں ہوئے، کہ وہ جو تلقی کا عمل ہے، تلقی سمجھتے ہو، تلقی کا عمل وہ مکھیوں کے ذریعے انجام پاتا ہے. جو باغوں کی خاص مکھیاں ہیں وہ نر سے مادہ لے کے مادہ تک پہنچتی ہیں. تو وہ عمل تلقی کے لیے قدرت نے مکھیوں کو پیدا کیا، اور یہ بھی اللہ کی حکمت تھی. تو سائنس کے مشاہدہ سے چیز واضح ہو گئی کہ مکھیاں بھی نکمی نہیں پیدا ہوئی.
ان کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور ان سے بھی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کام لے رہا ہے، مکھیوں سے بھی۔ اسی طرح اور بڑے بڑے پودوں پر، نباتات پر۔ تو الغرض پہلا معنی یہ ہے تذکیر اور تانیث، اور دوسرا ازواج کا معنی ہے متشابہ، ایک دوسرے سے ملتے جلتے چیزیں، ایک دوسرے کے متشابہ چیزیں، ان کو بھی کہا جاتا ہے زوج، جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں جوڑ اور پشتو میں کہتے ہیں باجوڑ۔ ہاں تو وہ کیا ہے؟ جوڑ ہے، ایک چیز پیدا کی، اسی کے مشابہ دوسری، اسی کے مشابہ، تو ایک دوسرے کے ساتھ متشابہ اور ملتی جلتی چیزیں، یہ بھی کیا ہیں؟ ازواج۔ اور تیسرا معنی ازواج کا یہاں ازداد، دن پیدا کیا، دن کا زوج رات ہے، گرمی کا زوج سردی اور ٹھنڈک ہے۔ اسی طرح جتنی چیزیں ازواج سے مراد ازداد ہیں، تینوں معنی ہیں سبحان الذی، اور اللہ تینوں معنوں سے پاک ہے، نہ تذکیر و تانیث کے لحاظ سے اس کا کوئی زوج ہے، نہ تشابہ کے لحاظ سے اس کا کوئی زوج ہے، نہ ازداد کے لحاظ سے اس کا کوئی زوج ہے۔ لا ند لہ ولا ضد لہ، اس کا ضد بھی کوئی نہیں، کسی لحاظ سے بھی اس کا کوئی زوج نہیں، اس لیے وہ کون ہے؟ سبحانہ، وہ سبحان ہے، زوجیت سے پاک ہے۔ الذی خلق الازواج کلھا، سمجھ تو نہیں آئی نا؟ مما تنبت الارض، اس سے کہ اگاتی ہے زمین، یہ اسناد مجازی ہے دوستو بزرگوں۔ تنبت الارض، زمین نہیں اگاتی، زمین صرف سبب ہے، اگانے والا کون ہے؟ بولو کہیں مشرک نہ بن جاؤ، کون ہے اگانے والا؟ اللہ۔ ومن انفسہم، اور خود تمہارے نفسوں سے بھی، اور اس سے بھی کہ لا یعلمون، یہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ حاصل کیا نکلا؟ اللہ فرماتے ہیں ذرا آیت اللہم، مردہ زمین کو آبادی دینے والا اللہ، اور زمین سے حبن، دانے نکالنے والا اللہ، زمین میں کھجوریں اور انگور پیدا کرنے والا اللہ، زمین میں چشمے جاری کرنے والا اللہ، اور زمین میں ہر چیز کے ازداد پیدا کرنے والا اللہ، تو پکار کے لائق بھی صرف اللہ۔ یہ کام کوئی بابا نہیں کر سکتا، تو کوئی بابا پکارے بھی نہیں سن سکتا۔ وآیت اللہم، دلیل ثالث سے، تیسری دلیل اوپر لکھے آیات آفاقیہ سماویہ، پہلے کیا تھا؟ آیات آفاقیہ ارضیہ۔ دلیل آیت آفاقی انفسی کے مقابلہ میں ہے، انفسی جو اپنی جان سے دلیل لائی جائے، آفاقی خارج سے، پھر خارج کی دو قسمیں، آفاقی ارضیہ خاصہ اور آفاقی سماویہ خاصہ۔ آیات آفاقیہ سماویہ، آیت اللہم اللیل، نشانی واسطے ان کے رات ہے، نسلخ منہ النہار، اتار لیتے ہیں ہم اس رات سے دن کو، نسلخ، سلخ یسلخ، نسلخ، اور انسلاخ کا معنی ہوتا ہے چمڑا اترنا۔ اگر بکرا ہو اس کو آپ ذبح کر کے جو چمڑا کھینچتے ہیں اس کو کہتے ہیں انسلاخ۔ نسلخ منہ النہار، ہم اتار لیتے ہیں اس رات سے جیسے چمڑا اتارا جاتا ہے دن کو، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، پس اچانک وہ مظلمون، اندھیرے میں چلے جاتے ہیں۔ وَالشَّمْسُ تجری لمستقر لہا، دوسری نشانی یہ ہے، اور سورج چل رہا ہے، تجری جاری ہے اپنے مستقر کے اندر، لام الہ کے معنی میں ہے، الہ مستقرن لہا، اپنے مدار میں سورج چل رہا ہے،
اتنا بڑا سورج جو آپ کی زمین سے کروڑوں گنا بڑا سورج ہے، اس کی بھی ایک لین ہے، وہ اپنی لین میں جاری ہے۔ زمین کی میں نے رفتار آپ کو بتائی تھی، یہ اپنی لین میں جاری ہے، چاند اپنی لین میں جاری ہے، اور پھر آپ کا جو ستارہ ہے پلوٹون ستارہ جو سب سے بعید ہے آپ کی زمین سے، یہ تقریباً 2 ارب جانتے ہیں نا، 100 سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے، 2 ارب میل دور ہے، یہ کم از کم، بعض نے تو اس سے اوپر گئے نوری سالوں میں روشنی کی رفتار، یعنی کائنات وسیع کتنی ہے، پھر کروڑوں کہکشاں میں ہیں، آپ کی پوری زمین چاند سورج ایک کہکشاں ہے، صرف ایک کہکشاں کیسا ہے، اور اس کے علاوہ کروڑوں کہکشائیں ہیں جو اب تک دریافت ہو چکی ہے، اور آپ اندازہ کریں پھر کائنات کتنی بڑی ہے۔ آپ تو جہاں زمین کو لے کے بیٹھے، اور غیر مکلف جو کرتے ہیں ان الوؤں سے بھی کوئی پوچھے کہ صرف اس سیارے پہ عرش اون ہے تو باقی سیاروں پہ اون بھی ہے، پھر یہ تو اوپر نیچے زمین سیارہ ہے، اور باقی سیاروں پر تو کام الٹا بھی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے نیچے کچھ ہی نہیں، آپ کی زمین تو ہوا میں چڑھی ہے، اس وقت آپ جہاں بیٹھے ہیں امریکہ آپ کے سیدھا نیچے ہے۔ تو کائنات کو سمجھے گا تو یہ اتنی مشینری چل رہی ہے، اپنے اپنے مدار میں کہیں کوئی ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہوا، یہ خود بخود چل رہی ہے، کوئی ان کو چلانے والا نہیں۔ ہاں تو یہ مسئلہ ہے۔ فرمایا دیکھو والشمس تجری لمستقر لہا، اپنے مستقر میں سورج جاری ہے اور چلا جا رہا ہے، اور ذالک یہ ہے تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے العزیز جو نفوذ پہ غالب ہے، العلیم اور اپنی مخلوق کی ہر حرکت کو جاننے والا ہے، یہ سارے نظام کو چلانے والا اللہ۔ والقمر، اور تیسری نشانی، اور چاند قدرناہ، ہم نے مقرر کی ہیں اس کی منزلیں، حتی عادا، حتی کہ لوٹتا ہے، کالعرجون القدیم، جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی، کھجور کی پرانی ٹہنی۔ چاند کا رستہ بھی متعین ہے، 28 منزلیں ہیں چاند کی، انہی میں چلا جاتا ہے اور چلا جا رہا ہے، اپنی آخری سیر میں ایسا پتلا ہو جاتا ہے جیسے بالکل کھجور، پرانی کھجور کی ٹہنی پتلی ہوتی ہے، یہ تشبیہ اس کے پتلا پن میں ہے۔ للشمس ینبغی لہا، نہیں ہے سورج ینبغی لہا، لائق اس سورج کے کہ پا لے کمر کو، اور نہ رات آگے بڑھنے والی ہے دن سے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ، اور سب کے سب اپنے مدار میں، یسبحون، تیر رہے ہیں، حساب سے تیر رہے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں ہے، کروڑوں کہکشاں میں، اور کروڑوں آفتاب، سورج، چاند، زمین، اتنے بڑے بڑے اجسام، یہ اپنے اپنے مدار کے اندر اپنی رفتار میں چل رہے ہیں، نہ تو رفتار میں فرق آتا ہے نہ مدار میں فرق آتا ہے۔ اور یہ رفتار کتنی تیز ہے، رفتار بھی اتنی تیز ہے کہ 1 سیکنڈ میں لاکھوں میلوں کا سفر کر رہے ہیں، اتنی معمولی رفتار نہیں ہے 1 سیکنڈ میں،
اور لاکھوں میلوں کی وہ سفر جاری ہے. دنیا کی کوئی تیز ترین چیز بھی ان کے سفر کا مقابلہ نہیں کر سکتی. فرمایا یہ سارے کام کرنے والا کون؟ یہ کرنے والا اللہ. تو پکار کے لائق بھی صرف اللہ. بآیت اللہم. ان مشرکوں سے پوچھو نا تمہارے بابے کیا کرتے ہیں؟ تمہارے بابا تو سائیکل نہیں چلا سکتا. جس کو مشکل کشا بنایا ذرا سائیکل پہ بٹھاؤ نا تو سائیکل بھی پنچر ہو جائے گا، بابا بھی پنچر ہو جائے گا. وہ ان کو تم نے مشکل کشا بنایا. ہاؤلائے شفاؤنا، جو اپنے آپ کو نہیں چلا سکتے اور اس کے تم دبدبا دے رہے ہو جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے. اور اتنے بڑے اجرام اسی کی حکومت وہ چل رہی ہے. لشمس ینبغی، یا تھوڑا سا ایک اشکال ہے لیکن آپ کو تو نہیں ہوگا. بہرحال ایسے جو آج تک کسی سے حل نہیں ہوا. غیر مقلدوں کی تفسیریں آپ دیکھیں گے. الامان والافیس اس طرح پھنس گئے جیسے کھوتا گھاڑی میں پھنس جاتا ہے، بالکل پھنس گئے. مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے سورج جاری ہے اپنے مزار میں چل رہا ہے. مشاہدہ بھی یہی کہتا ہے کہ سورج چل رہا ہے. قرآن بھی کہتا ہے کہ سورج چل رہا ہے. حدیث اوپر ایک آئی ہے بخاری کی کہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو یہ عرش الہی کے نیچے جاتا ہے، وہاں سجدہ کرتا ہے اور طلوع ہونے کی اجازت لیتا ہے. اجازت ملتی ہے تو طلوع ہوتا ہے، نہیں جس دن اجازت نہیں ملے گی یا حکم ہوگا مغرب سے نکل تو وہاں سے نکل آئے گا. اور لکھا ہے حضرت ابو ذر سے کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد عند غروب الشمس فقال یا ابا ذر اتدری این تغرب الشمس، جانتا ہے کہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ قلت اللہ ورسولہ عالم. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش. سورج جاتا ہے اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے. فذلک قولہ تعالی، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. والشمس تجری لمستقر لها. علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمہ اللہ نے اس پہ ایک رسالہ لکھا ہے سجود الشمس، لیکن حل شل کوئی نہیں ہوا، گپ شپ زیادہ ہے. حالانکہ علامہ عثمانی علم حدیث کے امام ہیں. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بہت تکڑے عالم، زبردست درایت حدیث میں بہترین ملکہ ہے. ان کو واحد عالم ہے جو درایت کا امام ہے. علامہ عثمانی نام سنا ہے کہ نہیں سنا؟ یہی جو تفسیر عثمانی والے بزرگ ہیں. قرآن میں بھی بڑے امام ہیں. قرآن میں جو انہوں نے تفسیر عثمانی لکھی ہے بہت زبردست تفسیر ہے. اردو میں ایسی کوئی تفسیر نہیں، بہترین تفسیر ہے عثمانی. بہترین کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ لا ریب ہے. کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں بہترین کا معنی بھائی جو کچھ لکھا ہے سب کچھ لا ریب کتاب صرف قرآن ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں قرآن کے علاوہ کوئی لا ریب کتاب نہیں. غلطی نہ لگ جائے کہ بہت اچھی کا معنی سب کوئی ٹھیک نہیں ہے. یہ صرف امام شافعی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی، اس کو نظر ثانی کی، بہت ساری اغلاط نکل آئی، پھر نئے سرے سے اغلاط صاف کی، پھر نظر ثانی کی، پھر بہت ساری اغلاط نکل آئی، پھر بے فکر ہوئے اور 3-4 مرتبہ امام شافعی نے اغلاط صحیح کی، پھر پہلے سے بھی زیادہ نکل آئی. تو کہتا ہے کہ اللہ نے یا اللہ
اللہ نے انکار کر دیا ہے کہ میری کتاب کے علاوہ کوئی کتاب غلطی سے پاک نہیں. بڑی بات ہے، بڑی. غلطی سے پاک کس کی کتاب؟ اسی سے آج ملا گمراہ ہے. کسی نے بخاری کو لا رحم سمجھ لیا ہے، کوئی جناب بزرگوں کو لا رحم سمجھ کے بیٹھا ہے. کہاں ہے خلا؟ آ گیا آ گیا آ گیا آ گیا. یہی گمراہی کی وجہ. تو علامہ عثمانی سے ویسے جواب نہیں بنا، صاف بات تھی. سجود الشمس رسالہ دیکھ لیں، لکھا ہے. جواب سنو. منکرین حدیث نے اس حدیث پہ اعتراض کیا ہے، ان کا جان ہی چھوٹے حدیث سے. لیکن بات بنتی نہیں، حدیث کے انکار کرنے سے بھی بات نہیں بنتی، کیونکہ سورت کا سجدہ قرآن میں بھی آ چکا ہے. پیچھے آپ پڑھ بھی چکے ہیں سورت الحج میں، الشمس والقمر. وہاں سجدہ تکوینی تشریح پر میں نے بات کی تھی، لیکن آپ کو یاد نہیں ہے. سورہ حج پہ میں نے بات کی تھی. اگر وہ یاد ہے تو پھر بالکل آسان ہے. تو یہاں دو توجیہ صحیح ہے. ایک توجیہ ذرا میری طرف توجہ رہے کہ یہ انقیاد شمس کی تعبیر بطور تمثیل ہے. ختم. رسالے کی ضرورت نہیں، پوری بات ہو. انقیاد شمس کی تعبیر بطور تمثیل ہے. بولو ذرا. انقیاد شمس کی تعبیر بطور تمثیل ہے. پھر بولو. انقیاد شمس کی تعبیر بطور تمثیل ہے. سجدہ سے مراد انقیاد ہے، اور سورج کا انقیاد کی جو تعبیر کی گئی ہے، بیان کیا گیا ہے، اس کو تمثیل کی صورت میں بیان کیا گیا ہے، مثال کی صورت میں بیان کیا گیا ہے. اور یہ صرف یہ نہیں، اور بھی بہت سارے امور ہیں کہ خصوصاً قبر اور برزخ کے احوال جتنے ہیں ان کی تعبیر بطور تمثیل ہے. قبر اور برزخ کے یہ انشاءاللہ عذاب قبر کا مسئلہ پورا پڑھاؤں گا، مفصل پڑھاؤں گا، پورا آ رہا ہے مسئلہ. لیکن کیا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تعبیر بطور تمثیل ہوتی ہے. لتقریب الفہم، مثال دی جاتی ہے ایک نقشہ بنا کے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. تو یہاں مراد کیا ہے؟ سجود شمس سے انقیاد الشمس کی تعبیر بطور تمثیل. یہ نہیں ہے کہ سورج یہاں سے غائب ہو کے عرش کے نیچے چلا جاتا ہے اور وہاں آرام سے سجدہ کرتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے. تو یہ مشاہدہ کے بھی خلاف ہے اور خود قرآن کے بھی خلاف ہے. اور اس طرح کی چیز آپ مثلا دیکھیں، جہاں سورج غروب ہو گیا، سعودیہ میں کوئی دنیا کا ایسا کونا ہے کہ جہاں سورج نظر نہ آئے. جہاں رات ہوگی تو دوسری جگہ دن ہوگا، وہاں دن ہوگا تو جہاں رات ہوگی تو سورج جاتا کہاں ہے؟ ایک دوسرا شمس جاری ہے لمستقر اللہ، اپنے مدار میں. پھر آگے فرمایا کہ فی فلک یسبحون، وہ اپنے اپنے دائرہ میں گھوم رہے ہیں. تو سورج کا دائرہ یہ ہے، عرش کے نیچے سورج کا دائرہ ہی کوئی نہیں ہے. ادھر سورج کا کدھر راستہ نکل آیا ہوا ہے؟ یہ چوتھے آسمان کا سورج ہے، یہ ادھر ہی گھوم رہا ہے. ساتویں آسمان سے اوپر جنت سے گزرتا ہوا ادھر عرش پہ جانے کی سورج کو کیا ضرورت ہے؟ جو وہ سورج کا مدار ہی نہیں ہے. غیر مکلف تو جہاں نومن بھی ولا نشل عن کیفیت ہے، گدھے کے گدھے، پتہ ہی کوئی نہیں.
تو علم کا نہیں پتہ، غیر مکلف جہالت کا نام ہے، اور پتہ خیر آپ کو بھی نہیں اس معاملے میں۔ اب سمجھ آ گئی میں نے جو بات کی؟ بس ایک ہی جواب ہے، انقیاد الشمس دوسرے سے ملتا بھی نہیں دیتا، آپ سے رل مل جائے گا اور کسی جگہ پہ دوں گا۔ ابھی ایک ہی جواب، انقیاد الشمس کی تعبیر بطور تمثیل، کہ سورج ہر وقت اللہ کے حکم کا ایسا پابند ہے اس کا، کیونکہ ہر وقت اس کا غروب بھی ہے طلوع بھی ہے، یہ بھی پتہ ہے آپ کو، یہ بھی سمجھانا پڑے گا، فرشتے آئے ہوئے ہر وقت، بھائی ادھر طلوع ہو رہا ہے تو ادھر غروب بھی تو کسی حصے پہ ہو رہا ہے، تو ہر وقت اس کا طلوع غروب اب کہیں نکل بھی تو رہا ہوگا، ہر جگہ پہ اس کا طلوع غروب لگا ہے، تو طلوع غروب وہاں سجدہ کرتا ہے، یعنی سورج ہر لمحہ اللہ کے حکم کا منقاد ہے، تابع فرمان ہے، تابع دار ہے، جیسے اللہ کا حکم ہوتا ہے اسی طرح وہ چل رہا ہے، جیسے اس طرح منقاد ہے جیسے کوئی زیرو، اب وہ فرض کر لو زیرو ہو اور وہ اپنے طلوع کے لیے اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کر کے اجازت لے، یوں فرض کر لو یہ تمثیل ہے، تو یہ انقیاد الشمس کی تعبیر بطور تمثیل ہے۔ حضرت یوسف کے سامنے سورج نے سجدہ کیا تھا نہیں کیا تھا؟ چاند نے، ستاروں نے سجدہ، ان کا کوئی منہ متھا ہے؟ وہ بھی تو تمثیل ہی تھی نا، تمثیل، یہ بھی کیا ہے؟ تمثیل۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی مرنے لگتا ہے، مر جاتا ہے، دفن کرتے ہیں تو اس کو عصر کا وقت معلوم ہوتا ہے، دفن صبح 10 بجے ہو رہا ہے، وہ عصر ہو رہی ہے، وہ عصر کس جان کی ہے؟ اچھا پھر وہ ہر وقت تو عصر نہیں ہے، ایک آدمی عشاء کے وقت دفن ہو تب بھی عصر ہے، رات 1 بجے دفن کرو تب بھی، بول نہیں رہے، صبح دفن کرو تب بھی عصر ہے، یہ کیسی عصر ہے؟ یہ تو نہ دنیا کی اثر ہے نہ برزخ کی اثر ہے، برزخ بھی تو ہر وقت اثر نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہاں پر کیا ہے؟ تمثیل ہے، یہ بھی کیا ہے؟ احوال برزخ کی تعبیر بطور تمثیل ہے۔ اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں حضرت تھانوی نے امداد الفتاوی میں احوال برزخ کے اس تمثیل پر جو بحث کی ہے اسی سے میں نے استنباط کیا ہے سورج کی تعبیر، تو سمجھ حضرت تھانوی کے اس فرمان سے، اور ویسے ہمارے شیوخ سے میں نے نہیں سنی کسی سے، تو یہ بعض دیگر کی چیزیں بہت ساری ہیں جن کی تمثیل ذکر کی گئی، تو اس تمثیل سے ہم نے یہ توجیہ لی ہے انقیاد شمس والی، ماخذ وہ ہے، آپ کا دل کرے مان لو، نہ کرے بالکل نہ مانو، لیکن اس کے علاوہ کوئی توجیہ ہے نہیں، اگر آپ کے پاس ہے تو مجھے بھیج دو۔ ہاں بھائی، یہ نیچے ایک جہاں پر بھی میں نے لکھا ہے، کس کا حوالہ ہے پتہ نہیں، پیچھے لکھا ہے یا جہاں، لیکن اس نے بھی پوری بات نہیں کی۔ ابو سعود کا حوالہ ہے، ابو سعود کی بات بنتی نہیں ہے جب تک یہ پوری بات نہ ہو۔ امام ابو سعود نے بھی کوشش یہی کی ہے، کہہ رہا ہے کہ فی صورت سیر فإن ذلک بتکون النبات بتعیش الحیوان وفی الآثار والمنافع او فی المکان بینتظر منزلہ فی سلطان ہی الی آخرہ ہی، اور فرماتے ہیں للدلالۃ علی انہا مسخرات لا یتیسر لها الا ما قدر لها
ہاں یہ انقیاد لے رہا ہے لیکن بات بنتی نہیں. انقیاد صرف سے بات نہیں بنے گی. انقیاد کی تعبیر بطور تمثیل اب بات بن جائے گی. اب کوئی آپ کو جس کو سمجھ نہیں ہے یہ ہاتھ کھڑا کرے ذرا. اچھا جی. ذالک تقدیر العزیز العلیم.